پاکستان انعام بٹ کہتے ہیں بابر اعظم پسندیدہ کھلاڑی، خواہش ہے سینچری کریں، فائنل لاہور قلندرز جیتے یا کراچی کنگز، جیت پاکستان کی ہی ہوگی۔ بلاول بھٹو زرداری کا گلگت بلتستان الیکشن نتائج ماننے سے انکار، کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی جیت کو راتوں رات ہار میں بدل دیا گیا، تمام تر دھاندلی کے باوجود حکومت بنانے پر غور کر رہے ہیں، گلگت بلتستان کی عوام سے ان کا حق چھیننا جا رہا ہے، دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں گے، الیکشن کمیشن بھی جائیں گے، احتجاج میں خود شامل ہوگا، تحریک انصاف کے پاس ابھی تک وزیر اعلیٰ کا امیدوار نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس، گلگت بلتستان الیکشن اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال، ترجمان میاں افتخار حسین کہتے ہیں ہمارے بیانیے میں کوئی تضاد نہیں، ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، شٹر ڈاؤن اور اسلام آباد مارچ سے متعلق تجاویز بھی آئیں، عجیب سی بات ہے گلگت بلتستان میں کرونا نہیں تھا، وہاں تو بڑے بڑے جلسے ہوئے اور اب عوامی اجتماع پر پابندی پی ڈی ایم کے لیے لگائی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا گلگت بلتستان الیکشن کے نتائج ماننے سے انکار، کہتے ہیں ایک بار پھر 2018 کی تاریخ کو دہرایا گیا، انتخاب نہیں بندر بانچ ہوئی، سلیکٹڈ اور نااہل حکمرانوں کو گلگت بلتستان کا رزلٹ ہضم نہیں کرنے دیں گے، پی ٹی آئی کو گلگت بلتستان کا بیڑا غرق نہیں کرنے دیں گے، انتخابی نتائج کو پی ڈی ایم کے اجلاس میں اٹھائیں گے۔ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی اکثریت پر مریم نواز کی تنقید، کہتی ہیں پی ٹی آئی کو بھیک میں ملنے والی چند سیٹیں نون لیگ سے توڑے جانے والے امیدواروں کی مرہون منت ہے، وفاق کی حکمران جماعت کو پہلی بار ایسی شکست فاش ہوئی ہے، یہ شکست آنے والے دنوں کی کہانی سنا رہی ہے، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کا پہلے کوئی وجود تھا نہ اب ہے، بدترین دھاندلی کے باوجود سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کرنا شرمناک شکست ہے۔ گلگت بلتستان الیکشن میں اکثریت ملنے پر وزیر اعظم عمران خان کا اظہار تشکر، کہتے ہیں عوام نے اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کا بیانیہ مسترد کر دیا، پارٹی اپوزیشن کو ملک سے کوئی غرض نہیں، گلگت بلتستان میں حکومت بنا کر مسائل حل کریں گے۔ ملک میں کورونا کی دوسری لہر، ملک بھر میں جلد سے جلوسوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ، شادی ہالز میں تقاریب میں 300 سے زائد افراد شرکت نہیں کر سکیں گے، اسکولوں بارے حتمی فیصلہ ایک ہفتے بعد ہوگا، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی برائے انسداد کورونا کے اجلاس میں فیصلے، وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 10 روز میں کورونا کیسز میں 4 گنا اضافہ ہوا، احتیاط نہ کی تو اسپتال مریضوں سے بھر جائیں گے، زندگیاں اور معیشت دونوں کا بچانا ہے۔ موسم سرما کی تعطیلات نومبر سے جنوری تک کرنے کی تجویز، حتمی فیصلہ قومی رابطہ کمیٹی کرے گی، وزرائے تعلیم کا اجلاس 23 نومبر کو دوبارہ ہوگا، شفقت محمود کہتے ہیں بچوں اور اساتذہ کی جان سب سے زیادہ عزیز ہے، ابھی اسکول بند کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا، تعلیمی اداروں سے متعلق جو فیصلہ ہوگا اس پر سب کو عمل کرنا ہوگا۔ مسلم لیگ نون کا گلگت بلتستان الیکشن نتائج کے خلاف احتجاج کا اعلان، احسن اقبال کہتے ہیں عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، آزاد امیدوار تحریک انصاف کے امیدواروں کے مقابلے میں جیتے، عوام نے پی ٹی آئی کو مسترد کر دیا، انتخابات سے 3 دن پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کو 3 سیٹیں ملیں گی، اب کراچی سے پشاور اور گلگت تک احتجاج کیا جائے گا۔ شبلی فراز نے گلگت بلتستان انتخابات کو شفاف قرار دے دیا، کہا نون لیگ نے پہلے ہی دھاندلی کا راگ الاپنا شروع کر دیا تھا، ان کا ہمیشہ سے بیانیہ رہا کہ الیکشن وہی درست ہیں جس میں انہیں کامیابی ملے، گلگت بلتستان کے عوام جمہوری ذہن رکھتے ہیں، پی ڈی ایم کے بیانیے کو کوڑے میں پھینک دیا۔ فردوس آچی کوان کا کہنا ہے کہ کیلبری کوئین اور فرزند زداری اچھے بچوں کی طرح گلگت بلتستان کے انتخابات میں شکست تسلیم کر لی، اوورسیز پاکستانیز نے ہر مشکل وقت میں پاکستانیوں کا بھرپور ساتھ دیا، اوورسیز پاکستانی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔
PIA کے 3,500 ملازمین رضاکارانہ طور پر ریٹائر کرنے کی اصولی منظوری، حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ 12 ارب روپے سے زیادہ رقم مختص کی جائے گی۔ رضاکارانہ ریٹائرمنٹ سے PIA کو سالانہ 4 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کی طبیعت بہتر، اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ لیگی قائد 11 روز سروسز اسپتال میں زیر علاج رہے۔ صدر مملکت عارف علوی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات، کہا چودھری شجاعت حسین انتہائی ملنسار اور سیاست میں ان کا اپنا مقام ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کورونا کا شکار، ہلکا بخار محسوس ہوا، ٹیسٹ کروایا جو مثبت آ گیا، خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا، کہا ہلکا بخار ہے تاہم طبیعت کافی بہتر ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن بھی کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ پاکستان میں لاپرواہی اور بے احتیاطی کورونا سے مزید 19 مریضوں کا انتقال، اموات کی تعداد 7,160 ہو گئی، مزید 2,128 افراد میں کورونا کی تشخیص، مریض 3,59,000 ہو گئے، 3,23,824 مریض صحت یاب، 28,048 زیر علاج۔ دنیا بھر میں کورونا سے 13,27,000 ہلاکتیں، 5,50,00,000 مریض، 3,83,00,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے۔ امریکہ میں 2,52,000، برازیل میں 1,66,000، بھارت میں 1,31,000، میکسیکو میں 99,000، روس میں 33,500 اور سعودی عرب میں 5,676 اموات۔ پاکستان نے بھارتی دہشت گردی کے ثبوت سلامتی کونسل کے مستقل رکن ملکوں کے سفیروں کو پیش کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان میں تعینات سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک کے سفیروں کو دفتر خارجہ میں بریفنگ دی گئی۔ سفیروں کو پاکستان کے خلاف بھارتی دہشت گردی کے ثبوتوں پر مبنی وزیر دیا گیا۔ فلسطین صدر کا غیر متزلزل حمایت پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ۔ محمود عباس کہتے ہیں بڑے ممالک کے دباؤ کے باوجود پاکستان کا فلسطینیوں کے حقوق کی حمایت کو بے حد سراہتے ہیں۔ فلسطینی عوام کے لیے انصاف کا مطالبہ آپ کے حوصلے ثابت کرنے کا مظہر ہے۔ فلسطینی صدر کا وزیر اعظم عمران خان کے نام خط۔ امریکہ میں کورونا سے بچاؤ کی ایک اور ویکسین تیار، مثبت نتائج سے طبی ماہرین خوشی سے نہال۔ نئی ویکسین وبائی مرض کے خلاف 95% تک تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو کورونا سے خطرہ، خود کو قرنطینہ کر لیا۔ بورس جانسن ایسے شخص سے رابطے میں تھے جس کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ برطانوی وزیر اعظم کو اپنی ٹیسٹ کے رزلٹ کا انتظار۔ بیرو میں پرتشدد مظاہرے، 3 افراد ہلاک ہو گئے، 50 مظاہرین زخمی۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کا استعمال، ربڑ کی گولیاں چلائیں۔ مظاہرین کا اہلکاروں پر پتھراؤ، پرتشدد مظاہروں سے پریشان عوام۔ مظاہروں سے عبوری صدر نے استعفیٰ دے دیا۔ اور آذربائیجان سے شکست تسلیم کرنے پر آرمینیا کے وزیر اعظم پر حملے کا منصوبہ، سیکیورٹی حکام نے منصوبہ ناکام بنا دیا۔ امن معاہدے کی مخالفت پر وزیر اعظم نے وزیر خارجہ کو عہدے سے فارغ کر دیا۔